اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله چھٹے پارے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پارے کی ابتدا میں فرمایا گیا کہ غیبت حرام ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، غیبت حرام۔ الا من ظلم، مگر جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اسے ظالم کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت بیان کرو۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر وہ خرابی میرے مومن بھائی میں ہو تو؟ کہا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی تیرے مومن بھائی کے اندر ہے اور اس برائی کو تو اس کے پیٹھ پیچھے لوگوں سے بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر کوئی ایسی برائی تو اپنے مومن بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو یہ بہتان ہے۔ تو اگر کوئی برائی مومن بھائی کے اندر ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے وہ برائی کوئی آدمی لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس مومن بھائی میں نہیں ہے اور بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہ بہتان ہے۔ اور دونوں سے شریعت مطہرہ میں مسلمانوں کو، مومنوں کو روکا گیا ہے۔ تو غیبت سے بچو، بہتان لگانے سے بچو۔ ہاں، وہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو وہ ظالم کی برائیاں لوگوں کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے افشا کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس کے پنجے ظلم و استبداد سے محفوظ رہیں۔ تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ارے یہ برائی اس شخص کے اندر ہے تو ذرا اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ جیسے ایک شخص کو اپنے پڑوسی سے بہت زیادہ تکلیف تھی، تنگ آ کر کے اس نے اپنے گھر کا پورا سامان روڈ کے اوپر لا کر پھینک دیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب جو جا رہا ہے پوچھ رہا ہے کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اپنے پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں۔ پھر ایک آدمی آ رہا ہے، بھئی کیا بات ہے؟ گھر سے پورا سامان نکال کر کے تم نے روڈ پر رکھا ہوا۔ کہا میں اپنے پڑوسی سے بہت پریشان ہوں۔ آخر میں آ کر کے پڑوسی نے ہاتھ پیر جوڑ دیے کہ بھائی اب میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، چل تیرا سامان میں تیرے گھر کے اندر خود لے کر چلتا ہوں۔ تو اگر کسی مومن بھائی کی کسی برائی کی اصلاح مقصود ہو تو اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے، یا
کسی آدمی کے اوپر ظلم ہوا ہو تو مظلوم ظالم کی برائی لوگوں کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس برائی سے آگاہ ہو کر کے اس آدمی سے دور رہیں. اس کے بعد فرمایا گیا ان تبدو شیئن و تخفوہ، تم چاہے کوئی چیز ظاہر کرو یا اس کو تم چھپاؤ. آیت کریمہ کا اختتام اللہ کی دو صفتوں کے ساتھ، سمیعا علیما، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ اللہ کی دو صفتیں یہاں کیوں لائی گئی؟ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. نقطہ یہ ہے کہ ظالم کی برائی اگر مظلوم کسی کے سامنے ڈر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ بیان کر پائے تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے ظلم سے کوئی آگاہ نہیں ہے. مظلوم بیان کرے یا نہ کرے، میں مظلوم کے دل کے اندر سے اٹھتی ہوئی اس بات کو، اس آہ کو سن لیتا ہوں. مظلوم اپنی زبان سے بیان کرے یا نہ کرے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، میں بغیر مظلوم کے بولے ہوئے بھی اس کی بات کو سن لیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا یہ سب اس کی صفتیں جان کر کے. کیا سننے والا ہے آدمی، منہ سے بولے نہ بولے دل کی دھڑکنیں کیا بول رہی ہے اللہ کو معلوم ہے. آنکھ کس انداز سے جھپکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھ کے جھپکنے کے اس انداز کے بارے میں علم ہے. تو سمیعن کہہ کر کے ظالم کو خبردار کیا گیا ہے. اور علیمن کہہ کر کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ مظلوم تو چاہے بیان کر یا نہ بیان کر، میں تیری حالت سے واقف ہوں، مجھے تیری حالت کے بارے میں علم ہے. آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. در حقیقت اس آیت کریمہ میں روشن خیال مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے جو شریعت روئے زمین کے اوپر اتنی بڑی مجرم قوم اور کوئی نہیں ہے جو اتنا بڑا پاپ کرے اور اس پاپ کے اوپر فخر کرے، بمباگے دوہل اس کا اعلان کرے. یہاں ٹھہر کر چند باتیں جان لینا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ جان لیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے گئے اور ان 4 اوصاف کو لا کر کے 4 باتیں بتایا جانا مقصود ہے. وہ 4 اوصاف کیا ہیں؟ رسول اللہ، اور ایک عیسی ابن مریم، ابن مریم یہ کہا گیا، رسول اللہ کہا گیا، اور اسی طریقے سے روح کہا گیا آگے چل کر کے، اور چوتھے آپ کو اللہ کا کلمہ کہا گیا. ابن مریم ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے. یہ 4 صفتیں، یہ 4 اوصاف حضرت عیسیٰ کے کیوں یہاں لائے گئے؟ کیا بتانا مقصود ہے؟ در حقیقت ان 4 اوصاف کے ذریعے عیسائیوں کے 4 عقائد کی تردید ہے، اور یہودیوں کے بھی عقائد کی تردید ہے.